بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میائے سعادت میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے ایک بار ایک عورت کو بے خیالی میں دیکھ لیا۔ ان کو اس کا بڑا صدمہ ہوا کہ یہ گناہ مجھ سے کیوں ہوا۔ اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اے بے تحاشا عورتوں اور مردوں کو تاڑنے والوں، سنو۔ ان بزرگ کو بڑی ندامت ہوئی کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ ہائے افسوس، میں نے اللہ تعالیٰ کی اس عطا کردہ آنکھ سے اس کی نافرمانی کر دی۔ عورت کو دیکھا، چنانچہ توبہ کی اور ساتھ ہی اپنے آپ کو سزا دینے کی قسم کھائی کہ اب میں کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، لہذا وہ جب تک زندہ رہے کیسی ہی سخت گرمی ہوتی کبھی انہوں نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ وہ اپنے نفس کو سزا دیتے تھے۔ ان اللہ والوں کی توبہ بھی بڑی ہی نرالی ہوتی ہے۔ کیمیائے سعادت میں ہے کہ ایک بزرگ کا ہاتھ کسی عورت پر پڑ گیا کہ انہیں اس قدر ندامت ہوئی کہ وہ ہاتھ آگ میں ڈال دیا۔ افسوس، صد افسوس، آج کل تو عورتوں سے خوب ہاتھ ملائے جاتے ہیں، بلکہ خوب ہاتھ چموائے جاتے ہیں، عورتوں کے سروں پر ہاتھ پھیرے جاتے ہیں، اور عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھنے کے باوجود بزرگی سلامت رہتی ہے، بلکہ معاذ اللہ غیر عورتوں سے ہاتھ پاؤں دبوانے کے باوجود بھی بزرگی کو آج تک نہیں آتی۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، بنی اسرائیل میں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ عرصہ دراز سے اپنے حجرہ میں عبادت میں مشغول تھے۔ ایک بار ایک عورت دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ ان کی نظر اس پر پڑی۔ شیطان نے بہکایا تو وہ بزرگ اس کی طرف لپکے اور اپنے عبادت خانے سے اپنا قدم باہر نکالا تو فوراً ہی خوف خدا غالب آیا کہ نہیں، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ خیال آیا کہ یہ پاؤں جو دروازے سے باہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے نکلا ہے، اب یہ پاؤں میرے کمرے میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہیں بیٹھ گئے اور اس قدم کو کمرے کے اندر لیتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ وہ گرمیوں اور سردیوں کے باعث گل سڑ کر اپنے جسم سے جھڑ گیا۔ ان حضرات کی قوت برداشت کس قدر ہوگی، ایسا کس طرح کرتے ہوں گے، عقلیں بھی حیران ہیں، لیکن یہ معاملات عقلوں میں نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔